اب چونکہ یہ آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے تو یہ آخری عشرہ پہلے دونوں عشروں کے مقابلے میں اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس لیے کیوں قیمتی ہے؟ اس لیے کہ اس میں دو ایسی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں جن کی فضیلت نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے بلکہ خود آقا علیہ السلام نے عملی طور سے ان عبادتوں کو کر کے بتلایا ہے اس امت کو۔ ان دو عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے اعتکاف اور دوسرا ہے لیلۃ القدر۔ اور یاد رکھیں یہ دونوں تقریباً ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے کہ اعتکاف کا مقصود ہی لیلۃ القدر کا حصول ہے۔ اعتکاف کا مقصد ہی لیلۃ القدر کا حصول ہے، اس لیے کہ جو آدمی اعتکاف کرے گا اللہ کے گھر میں آ کر کے سمٹ جائے گا اللہ کے ساتھ، سب دنیا سے کٹ کر کے، اے اللہ بس میں تیرے در پہ آ کے پڑ گیا ہوں۔ ایک آدمی کسی دنیا دار کے سامنے جا کر کے پڑ جائے نا، وہ کتنا ہی جو ہے نا سخت کیوں نہ ہو، اگر وہ اس کے دروازے کو نہ چھوڑے کبھی نہ کبھی اس کو ترس ضرور آئے گا، چلو کچھ نہ کچھ تو اس کو دے ہی دیتا ہوں۔ یہ معتکف کی مثال ہے کہ اللہ کے گھر میں آ کر کے پڑ جاؤ، دنیا سے کٹ کر کے بے نیاز ہو کر کے، اے اللہ ان 10 دنوں میں تو میں تجھ سے لے کر کے رہوں گا کیا؟ تیری رضا، تیری رحمت، تیری مغفرت، اور یہاں تک کہ جہنم سے آزادی میں تجھ سے لے کے رہوں۔ اور اتنی ساری فضیلتیں ہیں، یقیناً جو اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے ان بنیادوں پہ کرے گا، جب عید کی رات میں وہ اٹھے گا، یقیناً اگر اس نے خلوص کے ساتھ اور شرائط اور آداب کے ساتھ اعتکاف کیا ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت کا حقدار بھی بنے گا اور جہنم سے برات کا پروانہ بھی اس کو ملے گا۔ یہ اعتکاف کتنی فضیلت کی چیز ہے اور نبی علیہ السلام اس کا کتنا اہتمام کرتے تھے، اس کے بارے میں احادیث میں کثرت سے روایات موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، وہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ساری آخری عشرے کا اعتکاف کیا ہے، اور آخری عشرے کے اعتکاف کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے جانے کے بعد ازواج مطہرات پابندی سے اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور اعتکاف پر ثواب دیکھیے کتنا ہے۔ اعتکاف پہلے اس کا حکم سمجھ لیجیے، اعتکاف کا حکم سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، سنت مؤکدہ ہے، یعنی وہ سنت جس کی بڑی تاکید ہے لیکن ہے علی الکفایہ۔ یہ بستی والوں کی طرف سے اگر چند لوگ اس سنت کو ادا کر لیں گے تو سارے بستی والے اس سنت کے ادا کرنے والے شمار ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی اس کو ادا نہ کیا، مسجد خالی رہی ہو، وہ مسجد جہاں 5 وقتہ جماعت سے نماز ہوتی ہو، وہاں پر اگر کسی نے بھی اعتکاف نہیں کیا تو یاد رکھیں ساری کی ساری بستی والے گنہگار ہوں گے۔ اس تعلق سے بھی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے ہمارے علاقوں میں، سب لوگ اپنی مصروفیت کا بہانہ بنا کر کے مجھے یہ مصروفیت، مجھے یہ مصروفیت۔ ہماری ساری زندگی تو گزری ہی مصروفیت میں ہے نا بھائی، ہم نے کیا ہی کیا ہے دنیا کو چھوڑ کر کے، ہم نے کیا ہی کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے، خدا کے لیے۔ اس دنیا کی جھنجھٹوں سے کچھ نہ کچھ تو باہر نکلے، کچھ نہ کچھ تو وقت فارغ کریں اپنے اللہ کے لیے۔ یہ آخری 10 دن خدا کے لیے جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں دیکھیں، اور ہر ایک آدمی اس کی کوشش کرے کہ میں اس سعادت کو حاصل کر لوں۔ اس لیے کہ آپ اعتکاف بیٹھیں گے، جو اعتکاف بیٹھے گا اس کو لیلۃ القدر ضرور ملے گی، اور لیلۃ القدر اللہ اکبر خیر من 1000 شہر، 1000 شہر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر۔ اور یہاں یہ کہا گیا ہے 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر، کتنی بہتر اس کی کوئی لمٹ نہیں۔ لیکن یہ آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، زیادہ تر اور اکثر روایات کے مطابق شب قدر ان میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ضمن ایک بات ذہن میں آ گئی، وہ بات کلیئر کر دوں۔ گزشتہ جمعے کو جب ہم نے آپ کے سامنے یہ موقف رکھا تھا کہ اعتکاف جو ہے وہ 11 کی شام سے ہوگا، اور شب قدر جو ہے 27ویں شب کی 17 کو ہوگی، تو بہت ساروں نے اس کا یہ مطلب سمجھا، اور اس پر لوگوں نے پرسنل بھی کچھ لوگوں نے اس پر کمنٹ کیے، اور کچھ لوگوں نے پوچھا بھی اس کو متعین کیسے کر سکتے ہیں آپ نے 17 کو متعین کیسے کیا؟ تو یاد رکھیں متعین کرنے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم نے آپ سے یوں کہا کہ 27ویں شب 17 کو آ رہی ہے لہٰذا وہی شب قدر ہے۔ یہ تو ہم نے ترتیب بتائی تھی کہ 11 کی شام کو اگر اعتکاف بیٹھیں گے تو 17 کی شام کو 27ویں شب ہونی ہے، اتنی سی بات بتلانا مقصود تھی۔ یہ مقصود نہیں تھا کہ ہم تعین کر رہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہے اور اس دن ہی شب قدر ہوگی، یہ بتلانا بالکل بھی مقصود نہیں تھا۔
بہت سالوں کے ذہن میں یہ بات آئی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر اعتراض بھی کیا. دیکھیے جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو شب قدر کو تلاش کرنے کا حکم دیا ہے اور منبر سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ 17 کی شام کو شب قدر ہے, 17 کی رات شب قدر کی. بالکل بھی نہیں, یہ کہنے کا مطلب تھا ہی نہیں. اس لیے کہ ہم کیسے تعین کر سکتے ہیں جب اس کی تعین ہے ہی نہیں. لیکن اتنی بات ضرور ہے, جب احادیث کو نچوڑ کر کے دیکھا جائے, احادیث کا خلاصہ دیکھا جائے, تو اگرچہ کچھ روایات میں جو بہت قلیل ہے کہ پورے سال میں کہیں شب قدر ہو سکتی ہے, کچھ روایات میں ہے کہ رمضان کی کسی رات میں شب قدر ہو سکتی ہے, لیکن ان تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شب قدر وہ رمضان کے آخری عشرے کی راتوں میں, طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں. اسی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. لہٰذا کسی کے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ رہے کہ ہم اس کی تعین کر رہے ہیں, بالکل بھی نہیں. 21 کو بھی آپ بیدار ہو, میں تو یہ کہتا ہوں, یہ کہوں گا کہ کیا جائے گا اگر ان تمام راتوں کے اندر کچھ ساعات, کچھ گھڑیاں جاگ کر کے گزار لی جائے. کیا ہو جائے گا, کیا فرق پڑے گا ہماری صحت پر اگر کچھ راتیں اللہ کے سامنے قربان کر دی جائے, قرآن کی تلاوت میں, نوافل میں, دعا اور ذکر میں, کیا چلا جائے گا؟ کیوں ہم تعین کریں کہ نہیں اسی رات میں جھانک لیا جائے؟ محبت والے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. دل میں محبت ہو تو پھر ساری راتیں شب قدر ہے. اس لیے کوشش کیجئے اعتکاف کے حوالے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ اعتکاف کرنے کے والے کے بارے میں نبی علیہ السلام نے یہاں تک بھی فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا ان نیکیوں کا بھی حقدار بنتا ہے جو وہ اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر پاتا. وہ اعتکاف میں ہے تو چونکہ اعتکاف میں کچھ ضوابط ہیں, کچھ اصول ہیں, کچھ پابندیاں ہوتی ہیں جن کی پابندی ضروری ہے, اور اعتکاف جتنا اس پر ثواب ہے, چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے یہ اعتکاف ٹوٹ بھی جاتا ہے. لیکن ثواب کتنا زیادہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے کسی کی عیادت نہیں کر سکتا, اعتکاف میں ہونے کی وجہ سے کسی کی تعزیت پہ نہیں جا سکتا, کسی کی جنازے میں نہیں جا سکتا. اعتکاف کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معتکف کو ان تمام کاموں کا ثواب بغیر کیے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے. اس لیے کوشش کریں کہ دن گزر رہے ہیں. پھر وہی جملہ دہراؤں گا جو گزشتہ جمعے کو بھی آپ کے سامنے کہا تھا, ایاما معدودات. قرآن نے کہا یہ گنتی کے دن ہے. ابھی رمضان شروع ہوا تھا, ابھی ہم نے پہلا جمعہ, دوسرا جمعہ اور آج ہی تیسرا جمعہ, ابھی ہم چوتھا جمعہ پڑھیں گے, تب تک اور رمضان گزر چکا ہوگا. لہٰذا اپنی ان زندگیوں کو غنیمت جانیں, ان لمحات کی قدر کریں, ان کو گن کے اب عید کی تیاریوں میں نہ گزاریں. نہیں, رمضان عید کی تیاریوں کے لیے نہیں آتا, رمضان تو جنت کی تیاری کے لیے آتا ہے. اس لیے ایک گزارش تو یہ ہے کہ اپنے اوقات کو مزید منظم کرتے ہوئے, اور نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد میزرہ, کہ جب آخری عشرہ داخل ہوتا تھا نبی علیہ السلام اپنی کمر بند کو کس لیتے تھے. احیا لیلہ وایقظ اہلہ, کہ نبی علیہ السلام ان اخیر عشرے کی راتوں میں خود بھی جاگا کرتے تھے اور اپنے جاگنے کے ساتھ اپنے اہل و عیال کو بھی جگایا کرتے تھے. ایسی مبارک راتیں ہیں. اور نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ, کہ نبی علیہ السلام آخری عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے, اتنا اپنے آپ کو تھکاتے تھے, ما لا یجتہد فی غیرہ, کہ دوسرے عشرے میں اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے عشروں میں اتنا اپنے آپ کو تھکایا نہیں کرتے تھے. لہٰذا عید کی تیاری بھی ہو جائے گی, کر لیں گے عید. بھائی عید تو اسی کی ہے جس کا رمضان اچھے سے گزرے گا, عید تو اسی کی ہے جس کا رمضان مشقتوں کے ساتھ گزرے گا, جس کا اللہ کی محبت میں غرق ہو کر کے گزرے گا, اپنے آپ کو تھکا کر کے گزرے گا. عید تو اسی کی ہے. عید کپڑے نئے پہننے کا, اچھے کھانے کا نام نہیں ہے. عید تو اسی کی ہوگی جس کو عید کے دن صبح پروانہ ملے گا کہ جا تمہیں معاف کر دیا. اللہ کرے کہ ہم سب ان لوگوں میں شامل ہو. اس لیے ان دنوں کو غنیمت جانتے ہوئے جہاں جہاں سے آپ تشریف لائے ہیں, سنت اعتکاف ہر جگہ ہونا چاہیے, اور اسی کے پیش نظر الحمدللہ ثم الحمدللہ پچھلے کئی سالوں سے آپ کی اس جامعہ مسجد